حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير وسراج المنير مولانا ومولى الثقلين محبوبي رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على ولعنة الدائمة الباقية العبدية على أعدائهم أجمعين من الأولين
والآخرین غاصب حقوقہم منکر فضائلہم آداء اللہ وآدائہم اجمعین من اول یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات رسال فرما دیں حضرات گرامی قدر۔ ماتم داران امام مظلوم کرب و بلا سرکار سید الشہداء زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت عصمت و طہارت علیہم الصلوۃ والسلام کے۔ اس نشست کی یہ چوتھی گفتگو ہے، خمسہ مجالس کی یہ چوتھی نشست اور چوتھی گفتگو ہے آپ کے درمیان، اور انشاءاللہ تعالی اپنی کم علمی اور کم مائگی اور بے وضاحتی کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ باتیں، کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سورہ والعصر کی جو قرآن مجید کا ایک مختصر چھوٹا سورہ ہے، مگر اپنے اندر متعدد معنی اور متعدد مطالب اور متعدد مفاہیم رکھتا ہے۔ اس سورہ کے اندر انسان کی عظمت اور فضیلت کو اللہ نے اجاگر کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس زمانے کی قسم کہ جس زمانے کے ہاتھوں انسان اپنی زندگی کے کھیل ہار رہا ہوتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات گرامی پر۔ اس زمانے کی قسم کہ جس زمانے کے ہاتھوں انسان اپنی زندگی کا کھیل ہار رہا ہوتا ہے۔ بے شک تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام لوگ، الانسان انسان یعنی سبھی انسان، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اب پروردگار عالم نے کچھ اپنے مجتبی بندوں کو، کچھ اپنے مصطفیٰ بندوں کو، کچھ اپنے خاص بندوں کو اس خسارے سے، اس نقصان سے، اس گھاٹے سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ ہر انسان گھاٹے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم و قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی حسب و نسب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ قرآن کی یہ آیت مطلق ہے، مطلق العنان ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، تو جب کہا گھاٹے میں ہے تو پھر گھاٹے میں ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون شیخ صاحب ہیں، کون خان صاحب ہیں، کون سید صاحب ہیں، کون عالم صاحب ہیں، کون وکیل صاحب ہیں، نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انسان کا عہدہ چاہے جو ہو، انسان کا لیبل چاہے جیسا ہو، انسان کا اسٹیٹس چاہے جو کچھ بھی ہو، کسی بھی مقام، کسی بھی مرحلے میں انسان کیوں نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں کا استثناء قرآن نے کیا ہے۔ اب قرآن نے کچھ لوگوں کو مستثنیٰ فرمایا ہے کہ خسارے اور نقصان سے کچھ قومیں قیامت کے دن محفوظ ہوں گی، بچی ہوئی ہوں گی، انہیں خسارے کا سامنا نہیں ہوگا، انہیں نقصان کا سامنا نہیں ہوگا، وہ کسی بھی طریقے کے گھاٹے میں نہیں ہوں گے قیامت کے دن۔ پروردگار عالم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے وہ صاحبان ایمان ہیں، وہ لوگ
کہ جو مومن ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں خدا کی کتاب پر، خدا کے رسولوں پر، خدا کے بھیجے ہوئے احکام پر، اس کے صحائف پر، اس کے مرسلین پر، انبیاء پر، اور تمام وہ چیزیں کہ جسے اس نے آسمان سے نازل فرمایا، جسے اس نے آسمان سے زمین تک پہنچایا، ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کل کی کچھ گفتگو بہرحال تھی، اور بہت سارے دوستان ہمارے نئی بھی کل مجلس میں تھے، باقاعدہ بہت مفصل اور نہایت خوبصورت تفصیلات سورہ والعصر کی فضیلت میں اور اس کی جو تفسیر اہل البیت علیہ السلام نے کی ہے کل میں نے ذکر کیا تھا، اور اس میں سے ایک بارز مطلب ہم نے یہ بتایا تھا کہ آمنو سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الا الذین آمنو، یعنی آمنو سے مراد کیا ہے؟ آمنو بے آیاتنا، جو ہماری آیات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ آیات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ آیات اہل البیت، اگر ہم تعویلی اور تفسیری معنی کرتے ہیں تو، اور ظاہری معنی اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیات الہیہ کے اوپر کیا کرنا؟ ایمان رکھنا، اس کو انکار نہ کرنا، اس کو رد نہ کرنا۔ الا الذین آمنو، جو صاحبان ایمان ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ جو اسی طبقے سے ملا ہوا طبقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ان صالح افراد کا طبقہ ہے، وہ ان نیک افراد کا طبقہ ہے، وہ ان مؤمنین اور وہ ان متقین افراد کا طبقہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ پے در پے مسلسل بارہا باقاعدہ اعمال صالحہ کو کیا کرتے ہیں؟ بجا لاتے ہیں، اعمال صالحہ کو بجا لاتے ہیں۔ اب آپ کو کل اس مطلب میں بھی کچھ باتیں بہت خاص ہم نے عرض کی تھی، ان مطالب کو دہرانا نہیں ہے کیونکہ وہ کل کی گزشتہ باتیں تھیں اور گزر چکی ہیں۔ اعمال صالحات بہت ساری چیزیں ہیں اعمال صالحہ میں۔ پہلی بات تو یہ کہ اعمال صالحہ کو بھی دو طبقے میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ کہ جس میں واجبات اور فرائض ہیں، ان واجبات اور فرائض کا طبقہ ہمارے سامنے۔ نماز واجب طبقے میں ہے، روزہ واجب طبقے میں ہے، حج کا بجا لانا واجب طبقے میں ہے، اسی طریقے سے خمس اور زکوٰۃ کا نکالنا یہ واجب طبقے میں، اس طریقے کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ واجب طبقے میں آ جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو مستحب طبقے میں آ جاتے ہیں، مثلا کسی غریب کی کمک اور مدد کرنا یہ مستحب عمل ہے، مطلب کسی کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا یہ مستحب طبقے میں آ جاتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بے لباس کو لباس پہنانا، کسی بے پناہ کو پناہ دینا، کسی یتیم کے اوپر دست شفقت کو پھیرنا، یہ جو اعمال ہماری زندگی کے ہیں اگرچہ بہت سے واجبات اپنے اندر رکھتے ہیں مگر یہ اعمال مستحبات ہیں، یعنی اعمال صالحہ کی یہ دوسری قسم ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جانا مستحب عمل ہے مگر کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ اب ان تمام اعمال صالحہ میں اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں عزیزان گرامی قدر، تو ان اعمال صالحہ میں جو سب سے بارز، جو سب سے کامل، جو سب سے اکمل فرد عمل صالح کی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، ایک چیز ہو گئی ایمان اور ایک چیز ہو گئی عمل صالح۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ولایت اور ہماری امامت کا اقرار کرنا، ہماری ولایت اور ہماری امامت کو قبول کرنا، ہماری ولایت اور ہماری امامت کو اپنا لینا۔ عمل صالح کیا ہے؟ اس ولایت کے ساتھ، اس امامت کے اقرار کے ساتھ عمل کو بجا لانا، ہماری محبت اپنے دلوں کے اندر رکھنا اور ہماری سیرتوں کے اوپر، ہمارے کردار کے اوپر چلتے رہنا۔ اس کے بعد تیسرا گروہ کہ جنہیں مستثنیٰ فرمایا وہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کرتے رہنا، حق باتیں کرتے رہنا، اہل حق میں سے اپنے آپ کو قرار دینا۔ کوئی بھی کام ہمارا، جو بھی ہم اپنی زندگی میں اعمال، افعال، جو بھی عمل، جو بھی فعل ہم انجام دیتے ہیں، ہمارا یہ فعل حق کی عکاسی کرتے رہنا چاہیے، یعنی ہمارا یہ عمل، ہمارا یہ فعل حق کی عکاسی کرے، حق کو بیان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اگر کوئی عمل، کوئی فعل انجام دے رہے ہیں تو دیکھنے والا یا سننے والا یہ کہے کہ یہ ناجائز عمل ہے، یہ ناجائز
ناجائز کام ہے، یہ باطل عمل ہے، یہ باطل کام ہے، یہ غلط عمل ہے، یہ غلط کام ہے، یہ خطا کے طور پر انجام دیا جا رہا ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایسے طبقے کے لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہتے ہیں، حق کی نصیحت اور وصیحت کرتے رہتے ہیں، حق کی باتیں ان سے کہتے رہتے ہیں، اور حق کے راستے پر انہیں کیا کرتے ہیں؟ بلاتے اور پکارتے رہتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اسی طریقے سے صبر کی تلقین ہے، صابرین کے ساتھ ملحق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں صبر کو اور شکر کو مقام عطا کرنا اور اس کی تلقین کرتے رہنا۔ اگر کسی کے ہاں کوئی نالہ و فریاد ہے، کوئی جزا اور فضا ہے، کوئی مشکل اور پریشانی ہے، تو وہاں جا کر کے اس کے ساتھ واویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ اسے صبر کی تلقین کرنا ہے کہ صبر کریں، شکر کریں، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اگر یہ پریشانی کا دن ہے تو اس سے پہلے خوشیوں کا بھی دن تھا، وہ گزر گیا تو یہ وقت بھی کیا ہو جائے گا؟ گزر جائے گا۔ لہٰذا صابرین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل عزا کو، وہ اہل مصیبت کو، وہ اہل پریشانی کو کیا کرتے ہیں؟ تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں، تاکہ ان سے بلا کو، مصیبت کو، پریشانی کو، حزن کو کیا کریں؟ برطرف کر سکیں۔ یہ چوتھا طبقہ عزیزان گرامی قدر ہے کہ جسے اللہ نے قیامت کے دن خسارے سے کیا کیا ہے؟ محفوظ فرمایا ہے۔ یعنی قرآن نے یہ کہا کہ 4 طبقے ایسے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے کے خسارے اور گھاٹے میں قیامت کے دن نہیں ہوں گے۔ ان مجالس کا جو مقصد ہے، ان مجالس کا جو مطلب ہے، وہ عزیزان گرامی قدر یہی ہے، ان اقدار کو اپنے آپ کے اندر قرار دینا، ان اقدار کو اپنی سیرت کے اندر اور اپنے کردار کے اندر پرونا، ان اقدار کو اپنی روحوں کے اندر زندہ کرنا۔ اسی وجہ سے ان مجالس کی اتنی عظمت بیان کی جاتی ہے، اتنی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ ایک روایت ذکر کروں گا کہ یہ جو مجالس ہم کرتے ہیں، یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر جناب داؤد بن سرحان نے روایت نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے، یعنی اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ آپ دیکھیں بس یہ مقدمہ 3-4 منٹ کا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کی طرف آ کر کے اور مطلب سے گریز کریں گے۔ مجالس یہ جو ہم جس کا اہتمام کرتے ہیں، جس کا ہم انعقاد کرتے ہیں اور مسلسل اس کے لیے اپنی کوششیں، اپنی کاوشیں اور اپنے مال اور اپنے روپے اور پیسے اور دولتوں کو صرف کرتے ہیں، اپنے وقت کو اور تمام چیزوں کو، کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے اس مقام کا۔ سرحان، داؤد بن سرحان سے امام نے نقل فرمایا، یا داؤد ابلغ موالی السلام۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اے داؤد ہمارے موالیین کو، اے داؤد ہم سے محبت کرنے والوں کو، اے داؤد ہمارے دین پر اعتقاد اور عقیدہ رکھنے والوں کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ محبین اور شیعوں کو اپنی عظمت سمجھنا چاہیے کہ ان کا کیا مقام اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک ہے عزیزان گرامی قدر، اور پھر اسی سے ملحق کروں گا اپنی بات کو کہ انہوں نے پھر کس مقام اور مرحلے میں ہمیں دیکھنا پسند کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ابلغ موالی انی السلام وانی اقول رحم اللہ عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر امرنا۔ پروردگار عالم ان بندوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو مجالس، یہ جو محافل، یہ جو ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور پھر ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا فَإِنَّا ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا۔ عزیزان گرامی قدر، 30 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی کی بات نہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان مجالس کے اندر اگر صرف 2 نفر، 2 شخص، 2 آدمی بھی بیٹھیں تو ان کا تیسرا جو ثالث ہوتا ہے وہ اللہ کے ملائکہ میں سے ایک ملک ہوتا ہے۔ کتنی عجیب یہ روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام نے فرمایا اگر فقط 2 نفر بیٹھے ہوئے ہوں
ایک ذاکر کے ساتھ، ایک عالم کے ساتھ، ایک خطیب کے ساتھ، ایک مرثیہ خان کے ساتھ، ایک نوحہ خان کے ساتھ، جو ہماری مصیبت کو مرثیے کے ذریعے، نوحے کے ذریعے یا منبر پر بیٹھ کر ہمارے آداب، ہماری روایات، ہمارے فضائل و مناقب اور پھر ہماری مصیبتوں کو ذکر کرے۔ اگر دو آدمی بھی بیٹھے ہوں تو ثالثہما ملک یستغفر لہما، تو ان کے درمیان تیسرا جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فرشتہ ہوتا ہے، وہ ملک ہوتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا کام یہ ہے کہ یہ ان دو بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرتا رہتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے کہ پروردگار عالم یہ حسین کے عزادار ہیں، پروردگار یہ اہل بیت کے عزادار ہیں، یہ حسین اور اہل بیت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے غم کو ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی مغفرت فرما۔ عزیزان گرامی قدر، ایک مومن کسی مومن کے لیے دعا کرے، ایک مسلمان کسی مسلمان کے لیے دعا کرے۔ دیکھیں دعاؤں کے بھی الگ الگ طبقات ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ کسی کے لیے دعا کرے، پھر ایک جوان کسی کے لیے دعا کرے، پھر ایک بزرگ کسی کے لیے دعا کرے، پھر ایک عالم کسی کے لیے دعا کرے، پھر عالم میں ایک فقیہ و مجتہد کسی کے لیے دعا کرے، پھر فقیہ و مجتہد میں کوئی ولی اور صالح بندہ اللہ کا جو بہت قرب پیدا کر لے اپنا خدا کے نزدیک، وہ دعا کرے، اور اس کے بعد حجت خدا دعا کرے، یہاں تک یہ تسلسل آسمان کی سرحدوں تک پہنچتا ہے، فرشتگان الہی دعا کریں۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پھر وہ دعائیں انسان کی مستجاب ہوتی ہیں، کس طریقے سے ملک دعا کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ فضل ہے اس مقام پر آنے والوں کا، اور اس مقام کا یہ تیسرا ملک ہوتا ہے جو ان کے لیے کیا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ اِثْنَانِ عَلَىٰ ذِكْرِنَا إِلَّا بَاهَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِمَ الْمَلَائِكَةُ۔ پہلی بات کیا ہے کہ ملائکہ استغفار کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والوں کے ذریعے سے کوئی بھی دو نفر یا دو نفر سے زیادہ لوگ جب اس فرش اعضا پر آتے ہیں تو پروردگار عالم ان دو نفر یا ان دو نفر سے زیادہ افراد و اشخاص کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، اپنے ملائکہ پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ ان کی عظمت آپ دیکھیں، یعنی محبین، یعنی شیعہ، یعنی فرش مجلس پر آنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، باہ اللہ تعالی بہما، ان کے ذریعے سے اللہ فرشتگان الہی کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِذَا اجْتَمَعْتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ، اور یاد رکھو جب تم اکٹھا ہو جاؤ، ایک جگہ جمع ہو جاؤ، تو تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو ذکر سے کیا کرو، مصروف کر دو۔ عزیزان گرامی قدر، اب ذکر کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اگر ذکر کے مفہوم کو دیکھا جائے تو کئی بار ہم ذکر سے مراد قرآن کی آیات کی تلاوت لیتے ہیں، کئی بار ذکر سے مراد تسبیحات اربعہ کو لیتے ہیں، کئی بار ذکر سے مراد تسبیح حضرت زہرا کو لیتے ہیں، کئی بار ذکر سے مراد تسبیح استغفار کو لیتے ہیں، کئی بار ذکر سے مراد تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ کو لیتے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، ان تمام ذکروں کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ، ان تمام ذکروں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اگر توجہ اور التفات کرواؤں تو سب سے بہترین ذکر جسے اہل بیت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم کسی مقام پر، کسی جگہ پر جمع ہو تو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، امام فرماتے ہیں اور جب تم کسی ایسے مقام پر جمع ہو جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے آپ کو ذکر میں مصروف رکھو، ذکر میں مشغول رکھو، کیونکہ اس مجلس کا مقام عظیم ہے۔ ملائکہ تمہارے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں اور خدا تمہارے ذریعے سے فرشتگان کے اوپر فخر و مباحات کرتا ہے۔ لہٰذا تمہاری مجلس معصیت کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری مجلس گناہ کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری مجلس غیبت کی مجلس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری مجلس کسی کی عزت کو تار تار کرنے والی مجلس نہیں ہونی چاہیے، تمہاری مجلس پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے عزیزان گرامی قدر، تاکہ جو استغفار تمہارے لیے کیا جا رہا ہے یہ استغفار پروردگار عالم کی بارگاہ میں کمال کے درجے تک پہنچ جائے، تاکہ یہ جو فخر و مباحات تمہارے ذریعے سے کیا جا رہا ہے یہ فخر اور یہ مباحات
ثابت اور قائم رہے، مستقل اور مستقر رہے خدا کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنَّا فِي اجتماعکم ومذاکرتکم احیاءنا، یاد رکھو یہ تمہارا اکٹھا ہونا، جمع ہونا اور اکٹھا ہو کر جمع ہو کر ہمارا ذکر و تذکرہ کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اس میں ہم اہل بیت کی زندگی ہے، ہم اہل بیت کا احیاء ہے۔ عزیزان گرامی کرام توجہ کیجئے گا اس لفظ کے اوپر، اس نقطے کے اوپر، میں اگر آپ کو توجہ نہیں کرا سکا تو اب پھر سے کروانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فَإِنَّا فِي اجتماعکم، تمہارے اس اجتماع کے اندر، وَمُذَاکِرَاتِکُم، اور یہ جو تم ذکر و تذکرہ کرتے ہو ایک جگہ بیٹھ کر کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہو، امام فرماتے ہیں احیاءنا، ہم اہل بیت کا احیاء ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کائنات کی تمام اشیاء کو اللہ نے زندگی بخشی ہے اہل بیت کے ذریعے سے، کائنات کی ہر شے کو زندگی بخشی ہے اہل بیت کے ذریعے سے، علم کو زندگی بخشی تو علم آل محمد کے ذریعے سے، ذکر کو زندگی بخشی تو ذکر آل محمد کے ذریعے سے، عبادت کو زندگی بخشی تو عبادت آل محمد کے ذریعے سے، تقوی کو زندگی بخشی تو تقوی آل محمد کے ذریعے سے، پاکیزگی اور شرم اور عفت و حیا کو زندگی بخشی تو اہل بیت کی عزت و عفت اور ان کی پاکیزگی اور طہارت کے ذریعے سے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کا مقام یہ ہے کہ جب وہ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو ہمارا ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کے ذریعے سے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، احیاءنا، تمہاری ذکر و تذکرے میں ہماری زندگی ہے۔ میں اپنے مطلب کی طرف آنا چاہوں گا، اس بات کو جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جگہ، یہ مقام، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم دل کو مار کر، نفس کو مار کر، زور زبردستی کچھ کھانے پہ، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانے کے لیے آدمی نہیں آتا، پینے کے لیے آدمی نہیں آتا، علیکم السلام، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، کھانے کے لیے گھروں میں کمی نہیں ہے، پینے پہننے اوڑھنے کے لیے گھروں میں کمی نہیں ہے، اچھا برا گیلا اور سوکھا ہر انسان اپنے گھر میں کھا بھی رہا ہے، پہن اوڑھ بھی رہا ہے، مگر یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام فرماتے ہیں احیاءنا، ایک بلاغت امام کے اس کلام کے اندر ہے کہ تمہارے ذکر کے ذریعے سے، تمہارے تذکرے کے ذریعے سے ہمارا احیاء ہے، اور ہمارے احیاء کا مطلب یہ ہے کہ دین خدا کا احیاء ہے، ہماری زندگی سے دین خدا کی زندگی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، تمہارے ذکر سے ہماری زندگی، ہماری زندگی سے دین کی زندگی، ہماری زندگی سے کعبے کی زندگی، ہماری زندگی سے قرآن کی زندگی ہے۔ جب ہم زندہ ہیں تو پھر کعبہ زندہ ہے، جب ہم زندہ ہیں تو پھر قرآن زندہ ہے، جب ہم زندہ ہیں تو پھر اسلام زندہ ہے۔ اسی وجہ سے حجتوں کا زمین کے اوپر ہونا عزیزان گرامی قدر اس نظام عالم کے باقی اور برقرار رہنے کا سبب ہے۔ امام فرماتے ہیں لولا الحجت لساخت الارض باہلها، یاد رکھو کہ اگر خدا کا ولی، اگر خدا کی حجت، اگر خدا کا امام جو عادل حاکم ہوتا ہے اس زمین کے اوپر اگر وہ موجود نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اسی وقت دھنس جائے گی۔ لہٰذا ہماری زندگی سے دین کی زندگی، ہماری زندگی سے قرآن کی زندگی، ہماری زندگی سے اسلام کی زندگی، ہماری زندگی سے بقائے عالم کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو نظام شمس و قمر و نجوم ہے ان کی بھی زندگی ہماری زندگی سے ہے۔ ہمارا ذکر، ہمارا تذکرہ، ہم اہل حق کا بیان تمہاری مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ مِن بَعْدَنَا، یہ میں نے کہا کہ مقام کیا ہے شیعان اہل البیت کا، محبین آل محمد کا جو اس فرش عزا پر آتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی طرف میں گریز کروں گا۔ امام فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ مِن بَعْدِنَا مَنْ ذَاكَرَ بِأَمْرِنَا وَدَعَا إِلَىٰ ذِكْرِنَا، زمین کے اوپر اللہ نے سب سے افضل اور سب سے بہتر اور سب سے پاک و پاکیزہ، سب سے طیب و طاہر ہمارے بعد اگر جن لوگوں کو قرار دیا ہے وہ کون ہے؟ من ذاکر بامرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں۔
جو ہمارا ذکر کرتے ہیں عزیزان گرامی قدر، ودعا الی ذکرنا، اور دنیا کو اور لوگوں کو اور وہ لوگ کی جو ہم سے منقطع ہو چکے ہیں، جنہیں ایتام آل محمد سے اہل بیت علیہ السلام نے تعبیر فرمایا ہے، وہ بچہ، وہ جوان، وہ بزرگ، وہ قوم کی جو تعلیمات اہل البیت سے، جو دین اہل بیت سے، جو سیرت اہل بیت سے، جو کردار اہل بیت سے، جو مذہب و مسلک آل محمد سے دور ہو چکے ہیں، انہیں ہماری طرف بلانا، انہیں ہماری طرف پکارنا۔ علیکم السلام۔ عزیزان گرامی قدر، امام نے کیا فرمایا؟ جب تم ذکر کرو گے اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں، ان کلمات کا، ان باتوں کا اور ہمارے امور کا احیا کرو گے، تو اللہ پھر ہمارے بعد تمہیں زمین کا سب سے بہتر اور افضل فرد قرار دے گا۔ اسی وجہ سے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جیسی آیات کے مصادیق میں اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور وہیں پر اہل بریہ، خیر البریہ کا جب ذکر و تذکرہ آتا ہے تو امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، بلکہ یا علی انت وشیعتک ہم الخیر البریہ، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی زمین کے سب سے افضل اور بہتر و برتر لوگ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ مگر عزیزان گرامی قدر، یہ جو بہتری ہے، یہ جو برتری ہے، یہ جو عروج ہے، یہ جو کمال عطا کیا گیا ہے محبین اہل بیت کو، شیعان اہل بیت کو، وہ اسی شرط کے ساتھ ہے، ہمارے دین کو زندہ کرو، ہمارے دین کا احیا کرو، ہماری سیرت اور ہمارے کردار کو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی تلقین ہونی چاہیے تمہاری زندگی میں، حق تمہارا شعار ہونا چاہیے، تمہارے کردار میں، تمہارے اعضاء اور جوارے سے جو بھی فعل و افعال نکلتے ہیں یا نکلیں، وہ عزیزان گرامی قدر حق کے راستے پر ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے صبر اور شکر کے راستے پر بھی ہونے چاہیے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو عظمت بیان کرنے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان مجالس کی یہ جو عظمت بیان کی گئی ہے، ان ذکر و تذکرے کا یہ جو مقام اہل بیت نے بیان کیا ہے، وہ کس لیے؟ تاکہ ہم عزیزان گرامی قدر یہاں سے دین حاصل کریں، تاکہ ہم یہاں سے دین سیکھیں، تاکہ ہم یہاں سے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، مستحکم کریں۔ آج کا جو ہمارا دور ہے، آج کا جو ہمارا زمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ آج قوم ہماری بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اب بات نکل گئی ہے تو میں اس بات کی تکمیل کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد اپنے مطلب کی طرف آ جاؤں گا۔ آج قوم ہماری بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، آج جوان ہمارے گمراہ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک مرکز، ایک محور دنیا میں اللہ نے بنایا عزاداری کا، ہم نے یہ دیکھا کہ اس محور کے اوپر بھی اور اس مرکز کے اوپر بھی اب ہماری قوم اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پا رہی ہے، ہمارا جوان بچھڑ رہا ہے ہم سے، ہماری قوم الگ ہو رہی ہے ہم سے۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو علم سے دور کر لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو علماء سے دور کر لیا ہے۔ اب میں دو باتیں کہہ کر کے، ایک روایت پڑھ کر کے اور پھر اپنے مطلب کی طرف آؤں گا۔ عالم کو کسی مالے یا گنڈے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پھولوں کا ہار پہنایا جائے، اسے سونے اور چاندی کی چادریں چڑھائی جائیں اور اس کے سر کے اوپر ہیرے اور موتی اور جواہرات کے تاج رکھے جائیں۔ یہ بات بہت کھلے ہوئے لفظوں میں اور بہت کھل کر کے میں کہنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں، ایک توجہ کریں میری طرف۔ اللہم صلی اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی قدر، ذکر یہ کر رہا تھا ہمارے جوان، آج آپ دیکھیں مجلس، ماتم، نوحہ، یہ ایک ایسا اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں سے عزیزان گرامی قدر اگر ہم بات سیرتوں کی کریں، اگر بات ہم کردار کی کریں، اگر بات ہم سیر و سلوک کی کریں، تو آپ دیکھیں کہ اس مقام سے علی کی زبان میں باتیں ہوتی ہیں، نبی کی زبان میں باتیں ہوتی ہیں، حسن و حسین کی زبان میں باتیں ہوتی ہیں، عدالت پر چرچا ہو تو اہل بیت کی عدالت پر چرچا ہوتا ہے،
شرافت اور کرامت پر تذکرہ اور چرچا ہو تو اہل بیت علیہم السلام کا چرچا اور تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی قدر جتنے بھی اعمال و افعال ہیں سب اہل بیت کی طرف انتساب۔ کتنا بڑا مرکز اور کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، کتنے بڑے بڑے رہبر، کتنے بڑے بڑے لیڈر، اللہ نے کیسے عظیم عظیم انسان اور شخصیات کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنی زمین کا حجت قرار دیا اور ولی قرار دیا۔ مگر اس پلیٹ فارم پر بھی اختلاف کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ وہ علم سے دوری ہے، اور وہ کیا ہے؟ علماء سے دوری ہے۔ آج کا ہمارا جوان اختلاف کرنے لگا، اختلاف اب کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہی تھوڑا سا بڑا ہوا اختلاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ دین نے کبھی کہیں کسی چیز میں کسی کو مجبور نہیں کیا ہے۔ اور یہ آپ کو بتا کر کے چلوں، زیادہ کچھ ایسے الفاظ کا تو استعمال میں نہیں کروں گا کہ جو میرے مطلب کو بہت زیادہ آشکار کریں، میں اپنی بات آپ کو انشاءاللہ پہنچا سکوں گا، کوشش کروں گا کہ بات پہنچ جائے۔ اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کے ذریعے سے دین کو سمجھ سکتا ہے فہوا والقرآن، تو پھر وہ ہے اور قرآن ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی احادیث اور ان کی سنتوں کے ذریعے سے دین کو سمجھ سکتا ہے فہوا و احادیث المعصومین، تو پھر وہ ہے اور معصومین علیہ السلام کی احادیثیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، مجبوری کوئی نہیں ہے کہ علماء کی اتباع کی جائے، علماء کی اطاعت نہیں۔ اتباع اور اطاعت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، پیروی کی جو بات آتی ہے وہ بھی مجازی صورت میں آتی ہے کہ جو اختلاف ہوا ہے، یہ جو دین سے ہمارے جوان آج گمراہ ہو رہے ہیں، راستے سے جو ہمارے لوگ بھٹک رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس علم سے دوری کی وجہ ہے، اس علماء سے دوری کی وجہ ہے۔ اور میں نے آپ کو ذکر کیا کہ عالم کو، علماء کو کسی بھی طریقے کا کوئی میڈل نہیں چاہیے، نہ کوئی پیسہ چاہیے، نہ کوئی مال چاہیے، نہ کوئی پراپرٹی چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے عزیزان گرامی قدر۔ تو پھر اختلاف کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ علم کا جواب علم سے لینا چاہیے، علم کی باتیں علم سے طے کرنا چاہیے، مگر مقصد عزاداری یہ ہے کہ ان تمام اختلافات کو برطرف کیا جائے عزیزان گرامی قدر۔ تو علم سے دوری اور علماء سے جو دوری ہے وہ بڑی مصیبتیں آج ہماری قوموں کے لیے بن جا رہی ہیں۔ دو روایتیں بڑی عظیم تھی، مگر ایک روایت کو پڑھ کر کے میں اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر نبی نے فرمایا ہے، نبی فرماتے ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیاتی زمان علی امتی، ان قریب ایک ایسا زمانہ میری امت کے اوپر آئے گا۔ اس روایت کو متعدد کتب کے اندر علماء نے نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ فرماتے ہیں سیاتی زمان علی الناس، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ ان قریب آنے والا ہے عزیزان گرامی قدر کہ یفرون من العلماء، کہ میری امت کے لوگ کیا ہوں گے؟ علماء سے فرار کرنے لگیں گے، علماء سے دور ہونے لگیں گے، عالم سے اپنے آپ کو دور کریں گے، عالم سے دور ہونے لگیں گے۔ کما یفر الغنم عن الذئب، عجیب تعبیر پیش کیا ہے نبی اکرم نے اس روایت کے اندر۔ نبی فرماتے ہیں جس طریقے سے غنم یعنی بھیڑ بھیڑیے سے فرار کرتا ہے، جب بھیڑ بھیڑیے کو دیکھتا ہے تو ڈر کی وجہ سے، وحشت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ فرار کرنے لگتا ہے۔ دیکھیں سیرت کی بات، کردار کی بات جب ہم کر رہے ہیں تو وہ سب کے لیے ہے۔ اور میں ہمیشہ اپنی بات میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ باتیں دین کی، اخلاق کی، سیرت کی فرش عزا پر بیٹھنے والوں، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اہل منبر سے کہیں زیادہ اچھا کردار فرش عزا والوں کا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، مگر یہ باتیں سب کے لیے ہیں سیرت و کردار کے اعتبار سے۔ کیا فرمایا؟ زمانہ ایسا آئے گا کہ علماء سے فرار کرنے لگیں گے، علماء سے بھاگنے لگیں گے، علماء سے دوری اختیار کر لیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب علم سے آپ بھاگنے لگے، جب علماء سے آپ بھاگنے لگے، تو پھر اب طرح طرح کی مصیبتیں دین کے اندر پیدا ہونے لگیں گی، اعتقاد کے اندر پیدا ہونے لگیں گی، اخلاق کے اندر پیدا ہونے لگیں گی، اعمال و افعال کے اندر پیدا ہونے لگیں گی۔ کل کی بات اور کل کا موضوع اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ 4 منصوبہ بندیاں جس کی طرف صرف اشارہ کیا، کسی مجلس میں ان منصوبوں کو میں نے پڑھا نہیں ہے 3 مجلسوں میں، لیکن ایک کا اشارہ کر کے کل گزرا تھا کہ امام کی یہ سیرت تھی کہ اپنے باپ کی سیرت، اپنے جد بزرگوار کی سیرت علیہ افضل الصلاۃ والسلام کیا ہے چلتے تھے، اور ان 4 سیرتوں میں سے، ان 4 منصوبہ بندیوں میں سے ایک کا اشارہ کل میں نے کیا تھا کہ اپنے محبین، اپنے پیروکاروں کی کیا کرتے تھے؟ نظارت براہ راست کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دین کے اندر گمراہ نہ ہونے پائیں، تاکہ وہ اخلاق کے اندر گمراہ نہ ہونے پائیں،
تاکہ مذہب و ملت و شریعت کے اندر وہ گمراہ نہ ہونے پائیں، تاکہ ان کی سیرت اور ان کا اخلاق نہ بدلنے پائے۔ امام براہ راست ان کی مواظبت کیا کرتے تھے۔ آج عزیزان گرامی قدر کوئی امام نہیں ہے جو اس کام کو، اس فرائض کو انجام دے ظاہری طور پر، کیونکہ امام ہمارا غیبت میں ہے۔ اب ہر آدمی کا ہاتھ تو پکڑ کر کے وہ نہیں لے کر کے آئے گا، مگر امام کی غیبت میں، امام کے غیبت کی زمانے میں، کہ جب آپ ہمارے سامنے، کم سے کم ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب اور ستر اور پردہ رکھتے ہیں، تو اس حجاب، اس ستر اور پردے کے ساتھ اس ذمہ داری کو اہل علم نے اٹھایا ہے عزیزان گرامی قدر، اہل ثقافت نے اٹھایا ہے۔ تو کیا ہے، اگر اس سے دوری کر لی جائے تو یہ مصیبتیں، آج جو عزاداری کے اندر اختلافات، آج جو دین کے اندر اختلافات، آج جو نمازوں میں اختلافات، آج جو احکام میں اختلافات ہماری قوم کے اندر پیدا ہو رہا ہے، وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی جاتا ہے مریض ہو کر کے، بیمار ہو کر کے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، کسی بھی طریقے کی بیماری میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے تو عزیزان گرامی قدر ڈاکٹر کہتا ہے کہ سیدھے لیٹو تو سیدھے لیٹ جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ٹیڑھے لیٹو تو ٹیڑھے لیٹ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سے نہیں کہتے ٹیڑھے کیوں لیٹا رہے ہو، سیدھے لیٹاؤ، نہیں، ڈاکٹر کہتا ہے ٹیڑھے لیٹو تو ٹیڑھے لیٹتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ درد کا مداوا کرنا ہے، درد کا مداوا کرنا ہے۔ ٹیلر کے پاس گئے، کپڑا بنانا ہے، تو کیسا کپڑا بنانا ہے جناب؟ ایسا ایسا بنانا ہے، تو یہ تو بتا دیں گے کہ ایسا ایسا کپڑا بنانا ہے، مگر کینچی اٹھا کر کے چلا نہیں سکتے، چاک اٹھا کر کے کپڑے کے اوپر نشان اور علامت لگا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کام ان کا نہیں ہے، وہ کام درزی کا ہے، ٹیلر کا ہے، اس ماسٹر کا کام ہے جو وہاں کینچی لے کر کے دکان کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ ہر کام ہر کسی کا نہیں ہے۔ انجینئر کے پاس آئے تو انجینئر کا کام کیا ہے؟ بھائی کھڑکی کہاں لگے گی، دروازہ کہاں لگے گا، ٹوائلٹ کہاں بنے گا، باتھ روم کہاں بنے گا، بیت الصلاۃ کہاں نکالنا ہے، کچن کہاں نکالنا ہے، یہ سارا کام انجینئر کا ہے۔ ہم زمین دے سکتے ہیں، کمرہ نہیں بنا سکتے کہ کمرہ یہاں بنانا ہے، وہ انجینئر بنائے گا، وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ انجینئر کا کام ہے۔ سائنٹسٹ کے پاس چلے گئے، سائنٹسٹ کا بھی اپنا کام ہے، ہر کسی کا اپنا کام ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گالا یہاں بنائیے تاکہ یہ میزائل یہاں نہیں یہاں فٹ کر دیں، وہ کام ہمارا نہیں ہے۔ ہم مٹیریل دے سکتے ہیں، ہم مواد دے سکتے ہیں، ہم میٹرز دے سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے، بنانے کا کام دوسرے کا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا کا کوئی بھی علم، دنیا کا کوئی بھی فن، دنیا کا کوئی بھی ہنر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اہل نہ پائے جاتے ہوں، اسی طریقے سے دین کے بھی اہل ہیں، اور اسی وجہ سے قرآن نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، کیوں نہیں تمہارے درمیان سے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی امت سے، اپنی قوم سے نکلتے ہیں تاکہ دین کے علم کو حاصل کریں۔ پوری دنیا نکل کر کے دین کا علم حاصل نہیں کر سکتی ہے۔ اگر پوری دنیا علم دین حاصل کرنے چلی جائے گی تو پھر دنیا کا کیا ہوگا، نظام دنیا کا کیا ہوگا؟ مگر ایک طبقہ، ایک قوم، ایک گروہ اس علم کو حاصل کرتا ہے اور اسے تمام دنیا تک کیا کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، جب دین کی بات آتی ہے تو یہاں پر ہم خود اہل رائے ہو جاتے ہیں، یہاں پر ہم خود اہل نظر بننے لگتے ہیں، یہاں پر ہم خود اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ دنیا میں اہل نظر نہیں ہیں تو دین میں پھر اہل نظر کہاں سے ہو گئے؟ پھر آپ نے جب وہاں مخالفت نہیں کی عام لوگوں کی تو یہاں خاص لوگوں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ سازش ہے اہل دنیا کی۔ بہت بار، کئی بار لوگ کہتے ہیں اور یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو اختلافات آج تشیع میں، اور جس نے حرمت تشیع کو آج پامال کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا۔ کل ہم دوسری قوموں کے اوپر تان و طنز کیا کرتے تھے کہ دوسری قومیں ایسی، دوسری قومیں ویسی، ان کا دین دیکھو، ان کا مسلح دیکھو، ان کے اماموں کو دیکھو، کتنے امام، کتنے مسلح، کتنی جماعت، کتنے طریقے۔ مگر یہ کام اب ہمارے یہاں بھی کیا ہے، ہونے لگا، زمانے سے ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ علم سے دوری ہے، اہل علم سے دوری ہے، متخصصین سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے۔ لہٰذا ان مجالس کا مقصد عزیزان گرامی قدر، جس کے لیے اس کے پہلے والی میں نے روایت پڑھی، وہ یہی ہے تاکہ دین کو ہم اپنے مضبوط و مستحکم کر لیں، اخلاق کو اپنے مضبوط و مستحکم کر لیں، تاکہ سیرت اور کردار کو اپنی ویسا بنا لیں جیسا اہل البیت چاہتے ہیں۔ نتیجے میں ایک روایت اور پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس روایت کو پڑھ دوں۔ یہ اختلاف کیوں علماء کے ساتھ، یہ اختلاف کیوں دین کے ساتھ، یہ اختلاف کیوں قرآن و سنت کے ساتھ؟ کیونکہ علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ دور ہو گئے، اور یہ دوری ایسی تیسی نہیں ہے، یہ دوری بڑی عجیب و غریب ہے۔ جس طریقے سے بھیڑ بھیڑیے سے بھاگتا ہے،
उस तरीके से ये उलमा से भागते हैं। तो अजीज़ान गिरामी कदर, नबी फरमाते हैं फ़इज़ा काना कज़ालिक इब्तलाहुमुल्लाहु तआला बिसलासते अशियाइन। जब ऐसा दौर आ जाएगा, जब ऐसा ज़माना आ जाएगा कि लोग इल्म के मुखालिफ हो जाएंगे, इल्म के दुश्मन हो जाएंगे, इल्म से दूर होने लगेंगे। बहुत संभल करके इस बात को कहना चाहूँगा कि आज आप देखें, गैर मजहबों की तो हम बात ही नहीं करते, अपनों में भी आप देखें, कभी इंशाअल्लाह ताला नहजुल बलागा की उस रिवायत को पढ़ूंगा कि जिसके अंदर तफसील से 1400 साल पहले इमाम ने गुफ्तगू फरमाई है। वक्त नहीं है वरना मैं लेकर के आता उस रिवायत को आपके सामने, कि हर चीज़ कर रहे हैं, खाने से लेकर पीने से लेकर जितने भी जायज़ नाजायज़ हराम हलाल हैं, हर चीज़ हो रही है आज के ज़माने में। और ये बिलखुसूस हमारा जो जवान तबका है वो इस चीज़ के अंदर क्या है, मुब्तला हो गया है अज़ीज़ान गिरामी कदर। क्यों? क्योंकि उसने इस सकाफ़त से अपने आप को दूर कर लिया, और इस सकाफ़त को अब एक एक नफ़र तक, एक एक फ़र्द तक पहुँचा भी रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर और तरह तरह की बातें और दलीलें और पता नहीं क्या दो क्या, और ये सारी चीज़ें। तो नबी फरमाते हैं ये याद रखो, इल्म से दूरी, याद रखो उलमा से दूरी, और इल्म उलमा की सकाफ़त से दूरी। मैं पहले ही इस बात को दफ़ा कर चुका हूँ कि आलिम या तालिबे इल्म या फ़क़ीह या मुज्तहिद या मरजा, ये जो जितने लोग भी हैं, ये अहले बैत की तो बात अलग है, ये ग़ुलामों की भी जूतियों के नीचे जो तुराब और मिट्टी और खाक पाई जाती है उसके भी बराबर नहीं है। मगर इनका सिर्फ इतना काम है कि ये दीन को वैसे पहुंचा दें जैसे अहले बैत से इन तक पहुंचाया गया है, जैसे कुरान से इन तक पहुंचाया गया है, जैसे नबी तक इनसे पहुंचाया गया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मजलिस का मकसद ये है। तो नबी फरमाते हैं कि याद रखो, जब ये इख्तिलाफात तुम्हारी कौमों के दरमियान हो जाएं, जब ये इख्तिलाफात तुम्हारे जवानों के दरमियान हो जाएं, जब ये बुराइयां तुम्हारे दरमियान शाया हो जाएं, फैल जाएं, जब तुम ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाओ कि हर कोई एक दूसरे के कुफ्र ईमान के मकाबिल खड़ा हुआ है, कोई किसी को मोमिन तो कोई किसी को काफिर बनाने पर खड़ा हुआ है, तो परवरदिगारे आलम फिर तीन चीज़ें ऐसी उम्मत और ऐसी कौम के ऊपर मुसल्लत कर देने वाला है, और वो मुसल्लत कर देगा। क्या तीन चीज़ें हैं? अल अव्वलु, नबी फरमाते हैं यरफउल बरकतो मिन अमवालिहिम, सबसे पहली जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर नाजिल की जाएगी वो ये कि तुम्हारे मालो अमवाल से खैर व बरकत की कसरत को सल्ब कर लिया जाएगा। कहानी खत्म, फिनिश। पैसा बहुत है, माल बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, जमीनें बहुत हैं, बिल्डिंगें बड़ी खरीदी, गाड़ियों पर गाड़ियां खरीदी। नाम तो मैं ले नहीं सकता, नाम लेना तो बहरहाल हक भी नहीं है मुझे कि मैं किसी का नाम लूं, मगर ये अपने तई आपको ये बताऊं, अपनी इन आँखों से, कानों से सुना नहीं और इनके उनके बताए पर ईमान नहीं रखता, अपनी इन आँखों से ऐसे कितने तबके और गिरोह को मैं जानता हूं कि जो मेरे सामने, जबकि मेरी कोई उम्र नहीं है, वो मेरे डबल शायद माशाल्लाह और उससे भी ज़्यादा मुअम्मर हैं, मुसिन हैं, यानी उम्र दराज रखते हैं, ज़्यादा उम्र है उनकी हमसे ज़्यादा, ऐसे अपनी आंखों से उभरते हुए देखा, और ऐसे अपनी आंखों से गारत होते हुए और तबाह होते हुए मैंने देखा है उन्हें। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तो क्या है, नबी फरमाते हैं जब ये चीज़ें होने लगेंगी हमारे बाद और हमारे अहले बैत के बाद तुम्हारे दरमियान, तो याद रखो तीन बला और मुसीबत। पहली बला क्या है? युरफउल बरकतो मिन अमवालिहिम, तुम्हारे मालों से खैर व बरकत को सल्ब कर लिया जाएगा। पैसा होगा मगर उसके अंदर बरकत नहीं होगी। हाँ, उम्र तो तुम्हारे पास होगी मगर उम्र के अंदर खैर व बरकत नहीं होगी। हमेशा मुब्तला हैं इस बीमारी में, उस बीमारी में, इस मरज में, उस मरज में, बहुत सारी चीज़ें होंगी मगर बरकत तुमसे क्या कर ली जाएगी? सल्ब कर ली जाएगी। नबी फरमाते हैं दूसरी चीज़, दूसरी मुसीबत जो अज़ीज़ान गिरामी कद्र तुम्हारे ऊपर करार दी जाएगी इस जुर्म की वजह से, वो क्या है? सल्लल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जाइरन, जब ऐसा हो जाएगा तो तुम्हारे ऊपर जुल्म करने वाला, जुर्म करने वाला, ज्यादती करने वाला, फासिको फाजिर सुल्तान और हाकिम मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज अदल का निज़ाम नहीं है हमारे पास, आज इंसाफ का निज़ाम हमारे पास नहीं है। टमाटर बेचने वाले से लेकर सोना बेचने वाले तक हर इंसान की आंखों में इंसाफ और अदालत के आंसू पाए जाते हैं।
آپ جس جگہ پر بھی چلے جائیے، مسجد کے اندر جائیے عدالت نہیں ہے، امام باڑے کے اندر جائیے عدالت نہیں ہے، گرجا گھر میں چلے جائیے وہی حالت، مندر میں چلے جائیے وہی حالت، مصلی پر چلے جائیے وہی حالت، شراب خانے میں چلے جائیے وہی حالت، جہاں بھی جانا ہے آپ کو آپ چلے جائیے، نہ عدل ہے نہ انصاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلط لوگوں کو مسلط کر دیا گیا تمہارے اوپر، اور یہ غلط لوگ جو تمہارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال و افعال کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، تم نے انہیں موقع فراہم کیا کہ وہ صحیح لوگوں کی جگہ لے لیں، کیونکہ جب تم صحیح لوگوں کا اقرار نہیں کرو گے، جب صحیح لوگوں کو قبول نہیں کرو گے تو صحیح لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جب صحیح اپنی جگہ چھوڑ دے تو غلط پھر اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے سلاطین کو، ایسے بادشاہان کو، ایسے ظالم اور جابر امراء کو، حکماء کو ہم تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے کہ وہ تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تمہارے پاس نعمتیں تو ہوں گی مگر ان نعمتوں کے اندر لذت نہیں ہوگی، تمہارے پاس گھر ہوگا، تمہارے پاس بستر ہوگا مگر اس گھر کے اندر چین و سکون اور اس بستر کے اوپر نیند نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ تم پر ظالم اور جابر سلاطین اور حکماء کو مسلط کر دیا جائے گا۔ توجہ فرمایا ہے، اور سب سے ڈینجر چیز اب پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آخری جملہ میرا سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ تعالی علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ نبی عزیزان گرامی فرماتے ہیں وَالثَّالِثُ يُخْرِجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِلَا ایمان، اور سب سے خطرناک چیز یہ ہے ایسی قوم اور ایسی امت کے لیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو بلا ایمان جائیں گے، ان کی موت ایمان کے اوپر نہیں ہوگی۔ ایسے بہت سارے لوگ پائے گئے ہیں، بہت سارے اہل علم پائے گئے ہیں عزیزان گرامی قدر کے بستر مرگ پر یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیا، پوری زندگی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی، بڑی بڑی تقریریں کر ڈالی، بڑے بڑے پروگرام کر ڈالے، بڑی بڑی مجالس و محافل و میلاد، اور جو ہے کہاں کہاں انسٹیٹیوٹ میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں اور کہاں کہاں جا کر کے جو ہے وہاں کام اور پروگرام کو انجام دیا، مگر جب بستر مرگ پر آئے تو عزیزان گرامی قدر بغیر ایمان کے گئے، یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہم کو یہ بات آج تک نہ سمجھ میں آئی کہ امیر شام مثلاً حق پر تھا یا علی حق پر تھے۔ یہ داستانیں علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں، تو جب اہل علم کا یہ حال ہو سکتا ہے تو عزیزان گرامی قدر جو علم یا علمی کلچر اور ثقافت اور فرہنگ سے اپنے آپ کو دور کر لیں ان کا کیا حال ہوگا۔ آج آپ دیکھیں جو صورتحال ہے وہ اس وجہ سے ہے، یخرجون من الدنیا بلا ایمان۔ نبی فرماتے ہیں کہ دین تو دین ہے، شریعت تو شریعت ہے، یہ ایمان کے بغیر جائیں گے۔ سب کچھ کیا دھرا اسی دنیا کے اندر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی قدر پیغمبر نے اپنی دوسری روایت کے اندر فرمایا صلوات اللہ وسلامہ تعالی، فرماتے ہیں ان النبی اخلصوا اعمالکم وعزوا الاسلام۔ بس یہ آخری بات، مجھے پڑھنا کچھ اور تھا، امام ہفتم اور جو ہے ان کے اصحاب کے درمیان کی کچھ باتیں پڑھنی تھی جو سیرت سے متصل کرنا تھا آج کی گفتگو میں، لیکن اب یہ بات ہو گئی تو یہی پڑھ کر کے میں گریز سے مطلب کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہ آخری بات ہوگی تاکہ اکمال مطلب ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں اخلصوا اعمالکم، یاد رکھو اپنے اعمال کو پاک اور پاکیزہ کرو، اپنے اعمال کو خالص رکھو، کسی بھی طریقے کے ریا، کسی بھی طریقے کے شائبے سے، کسی بھی طریقے کے دکھاوے سے، کسی بھی طریقے کی ملاوٹ سے اپنے عمل کو پاک رکھو، خالص رکھو، اپنے عمل کو صاف اور ستھرا رکھو۔ جیسے صاف ستھرا پانی ایک گلاس کے اندر ڈالا جاتا ہے، جیسے صاف ستھرا شہد اس کے برتن میں ڈالا جاتا ہے، جیسے صاف ستھرا دودھ یا دہی یا گھی ان کے ظروف کے اندر اڑیلا اور ڈالا جاتا ہے برتنوں کے اندر، اسی طریقے سے یہ جو دل تمہارا ہے، یہ ظرف ہے، ان سے اور اپنے اعضاء اور جوارے سے جو تمہارے اعمال اور افعال نکلتے ہیں، اخلصوا اعمالکم، انہیں خالص کرو، انہیں پاک کرو اور انہیں خالص کرو، وَأَعِزُّ الْإِسْلَامَ، اور یاد رکھو اسلام کو عزیز جانو، اسلام کو محترم جانو، کیونکہ سب سے عظیم دین کہ جس کی تبلیغ
اور جس کی اشاعت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو زمینوں پر بھیجا گیا اور فرشتگان الہی کو آسمان کی سرحدوں اور اس کی حدود سے زمین کی سرحدوں اور اس کی حدود میں لایا گیا، وہ کیا ہے؟ اسلام کی تبلیغ و ترویج ہے، اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کو قبول کرنا۔ کیا فرماتے ہیں نبی اس کے بعد؟ قالو یا رسول اللہ، بس یہی بات، چونکہ عالم علماء کی میں بات کر رہا تھا، جیسے یہ روایت طویل ہے لیکن اسی مطلب پر بند کر دوں گا، روایت کو ختم کروں گا، پوری روایت نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے۔ نبی سے پوچھا گیا، قالو یا رسول اللہ وکیف نعز الاسلام، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول، اور ہم اسلام کو کیسے عزت بخشیں، ہم اسلام کو کیسے عزیز جانیں، ہم اسلام کو کیسے محترم جانیں؟ نبی اکرم فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلامہ تعالی، قالا بالحضور عند العلماء، علماء کے پاس حاضری دے کر، علماء کے پاس جا کر، علماء کے پاس پہنچ کر، اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کر کے۔ بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اتنے بڑے بڑے حوزے، اتنے بڑے بڑے مدرسے، اتنے بڑے بڑے، یہ درد دل بھی میرا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا اور وقت ہے بھی نہیں میرے پاس، مگر عزیزان گرامی قدر ایک لفظ کہہ کر کے گزروں گا۔ ہمیں تھوڑا سا وقت دینا چاہیے، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی بھی کلچر، کسی بھی ثقافت، کسی بھی فرہنگ، کسی بھی آئین کی بقا اس کے اپنے اہل اور اس کے اپنے لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسلام ایک کلچر ہے، ایک فرہنگ ہے، ایک ثقافت ہے، اس کی تعلیمات، اس کی باتیں اس کے اہل کے ذریعے سے محفوظ ہوتی ہیں اور جو ہے امن کے حصار اور دائرے میں آتی ہیں، اور اس کا گہوارہ مدرسے ہوا کرتے ہیں جو علمی مدرسے ہیں، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی ضرورت ہے، وابستہ کریں، اور خود ہم سب لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مدرسے کی زندگی کبھی سالہ سال گزر جاتا ہے، نئی لوگوں کو دیکھا جاتا کہ کبھی کوئی آیا ہو، کبھی کوئی آ کر کے بیٹھے، کبھی کوئی آ کر کے ملے، کبھی اساتذہ سے، علماء سے، بزرگان سے آئے، ملے جلے، سلام دعا، خبر خیریت، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، طالب علم، عالم، علماء قوم کے مربی ہیں، اگر یہ فنا ہو گئے، اگر یہ دفن ہو گئے، اگر یہ مٹ گئے تو زمین سے شرافت اٹھ جائے گی، زمین پر پھر کوئی خیر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو یہ بتا دوں، عالم اور علماء کی یہی ایک طریقہ ہے، یہی ایک تبلیغ ہے جو بچائے ہوئے ہے سسٹم کو، ورنہ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے خلاف جتنی تبلیغیں ہو رہی ہیں اس کے لیے تو اب ایسا، آپ دیکھیں یہ بھی کمال ہے، تعجب کی بات ہے کہ پیسہ دے دے کر کے ان تبلیغوں کو خریدا جاتا ہے۔ موبائل ہے جیسے، ٹیلی ویژن ہے جیسے، سوشل میڈیا ہے جیسے، آپ کا کہاں سے بچائیں گے آپ؟ کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ پہلے گھر میں ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا، ابا سے ڈر لگتا ہے، اماں سے ڈر لگتا ہے، باجی سے ڈر لگتا ہے، فلانے سے ڈر لگتا ہے، دھماکے سے ڈر لگتا ہے، بھیا بیٹھے ہوئے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اب تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جناب، ٹیلی فون لیا چھت پہ چلے گئے، ٹیلی فون لیا کمرے میں چلے گئے، ٹیلی فون لیا کلاس روم میں چلے گئے، ٹیلی فون لیا بازار چلے گئے، ٹیلی فون لیا رکشے کو اکیلے بک کر کے جا رہے ہیں، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سارے راستے کھول دیے گئے ہیں، آسان کر دیے گئے ہیں۔ اور سسٹم بھی آپ دیکھیں کہ ضلالت اور گمراہی اور بے دینی اور بے اخلاقی اور بے سیرتی کو خریدا بھی جا رہا ہے تو پیسہ دے کر کے، مال بھی خود سے دیتے ہیں، پیسہ بھی خود سے دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں اور دے کر کے سب کچھ خرید رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان چیزوں کو بند اگر کہیں سے کیا جا سکتا ہے اور کوئی طبقہ کر رہا ہے تو وہ اہل علم کا طبقہ ہے، وہاں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں، جب کہا اسلام کو عزت کیسے عطا کی جائے تو نبی نے فرمایا بالحضور عند العلماء، علماء کے پاس حاضری دے کر کے، علماء سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے، اہل علم سے اپنے آپ کو جوڑ کر، ان سے اپنے آپ کو دور مت کرنا، ورنہ تمہاری ثقافتیں تباہ ہو جائیں گی، ورنہ تمہارا دین و اعمال غارت ہو جائے گا، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، محفوظ نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، تمام علماء کی بات نہیں کرتا، علماء حقیقی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ہم تو ان کے طالب علم ہیں۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، نحن العلماء
نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، حقیقی عالم ہم ہیں، حقیقی وارث ہم ہیں، اور ہمارے شیعہ ہمارے متعلم اور ہمارے طالب علم ہیں۔ زمین پر کتابیں پڑھ کر کے علم حاصل کرنے والے طالب علم اور علماء یہ سارے کے سارے مجازی طالب علم اور عالم ہیں، لیکن اصلی اور حقیقی عالم اور علماء کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی نے فرمایا بالحضور عند العلماء لتعلم العلم بالرد علی اہل الاہواء، تاکہ علماء کے پاس ان علوم کو آپ حاصل کریں، ان علم کو حاصل کریں کہ جس کے ذریعے سے اہل باطل کا دفاع کر سکیں، جس کے ذریعے سے اہل باطل کا رد کر سکیں، جس کے ذریعے سے اہل باطل کو اپنے سامنے سے ہٹا سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور اسے دین اور اسے شریعت اور اسے ایمان اور اسے یقین کی سرحدوں میں داخل کر سکیں۔ فَإِنَّا مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ وَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، اگر ایسے علوم کو، ایسی ثقافتوں کو اہل علم سے حاصل کیا جائے اور سیکھا جائے اور اس کے ذریعے سے اہل باطل کو باطل کیا جائے، اہل باطل اور خواہشات نفسانی رکھنے والے لوگوں کی باتوں کو رد کیا جائے اور اس کے ذریعے سے خدا کی خوشنودی چاہا جائے، وَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، اور خدا کی خوشنودی چاہا جائے، تو عزیزان گرامی قدر نبی فرماتے ہیں فَلَهُ عِبَادَةُ الثَّقَلَيْنِ، تو ایسے لوگوں کے لیے زمین و آسمان کی عبادتیں اللہ لکھ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ ایسے لوگوں کے لیے فَلَهُ عِبَادَةُ الثَّقَلَيْنِ، ایسے لوگوں کے لیے زمین اور آسمان کی عبادتیں ہیں۔ الجن والانس، تمام جنوں کی عبادتیں اور تمام انسانوں کی عبادتیں، مجلس اور منبر اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر و تذکرہ عزیزان گرامی قدر ان ثقافتوں کو باقی رکھنے کے لیے ہے، ان ثقافتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، ان سیرت اور کرداروں کی بقا کے لیے ہے کہ جن سیرت اور کرداروں کے لیے، جن ثقافتوں کے لیے حسین جیسے انسان نے قربانی پیش کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے، ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے جناب؟ ہم تو جب آئے تب بھی غریب اور محتاج اور مجبور تھے، جب جائیں گے تب بھی غریب اور محتاج اور مجبور ہوں گے۔ وہ جب آئے نہ تب غریب اور محتاج اور مجبور تھے، جب وہ گئے تب نہ وہ غریب اور محتاج اور مجبور تھے۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا تقابل کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کائنات کے افضل، کائنات کے اشرف ترین لوگ، جن کی زندگی بھی زندگی ہے، جن کی موت بھی زندگی ہے، وہ زندہ رہتے ہیں تب بھی زندہ، اور جب وہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تب بھی زندہ رہتے ہیں۔ اہل بیت، اتنی عظیم شخصیات اور ہستیوں نے کیا کیا ہے؟ قربانی پیش کیا ہے، اور یہ قربانی اسی لیے ہے عزیزان گرامی قدر، تاکہ ہمارے درمیان اور ہم لوگوں کے درمیان، ہماری قوم کے درمیان، ہمارے سماج اور معاشرے کے درمیان، ہمارے بال اور بچوں کے درمیان سلمان کے جیسی سیرت پیدا ہو جائے، مقداد کے جیسی سیرت پیدا ہو جائے، عمار کے جیسی سیرت پیدا ہو جائے۔ اور ہم نے کہا کہ یہ سب کے لیے ہے، ٹوپی والے کے لیے بھی ہے، عمامے والے کے لیے بھی ہے، ایڈوکیٹ کے لیے بھی ہے جو کالی صدری اوڑھ کر کے وہاں کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی، سب کے لیے ہے عزیزان گرامی قدر، تمام کائنات کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کی سیرت سے، وہ اپنے آپ کو اہل بیت کی سیرت سے مزین کریں۔ حسین نے سیرت کے لیے قربانی دیا، مثلی لا یبایع مثلا کہہ کر کے حسین نے خروج کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہاں حسین کا کردار اور کہاں یزید کا کردار؟ تو عزیزان گرامی قدر، مجلس امام حسین، مجلس اہل بیت علیہ السلام سے ان کرداروں کو برطرف کرنا ہے کہ جن کرداروں کو حسین پسند نہیں کرتے، جن کرداروں کو اہل البیت پسند نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ لڑائی اور یہ جنگ ہمیشہ جاری رہی اور قیامت تک جاری رہے گی اور چلتی رہے گی۔ اہل حق اہل باطل کے مقابل ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے، شریف رذیل کے مقابل ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہیں گے، مومن منافق اور کافر کے مقابل ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ قیامت تک کے لیے ابدی فیصلہ اللہ کی خلقت میں ہے عزیزان گرامی قدر۔
آپ دیکھیں کہ انہی وراثتوں کی زندگی کے لیے اہل بیت نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ بس چند جملے انشاءاللہ مصائب کی پڑھ کر کے اور آپ کے اس رحمت کے دسترخوان کو میں لپیٹ دوں گا۔ کردار کی جنگ تھی، حسین اپنا چھوٹا سا مختصر سا قافلہ لے کر نکل رہے ہیں۔ کون حسین ہیں؟ مصائب کے آخری فقرے کو پڑھنے کے لیے صرف 1-2 منٹ کا مقدمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اسے آپ سن لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ مقامات کہ جن مقامات پر انبیاء علیہم السلام کے مصائب کو ذکر کیا گیا ہے اہل بیت کے لیے، علامہ مجلسی نے تفصیل کے ساتھ بحار الانوار کے اندر بڑی روایتیں نقل کی ہیں اور کئی انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، اور بحار الانوار کے علاوہ بھی دیگر کتب کے اندر روایات پائی جاتی ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سعد بن عبداللہ، یہ امام زمانہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے جو سوالات انہوں نے کیے اور جن سوالات کے جوابات طلب فرمائے، ان جوابات میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے حضرت زکریا کو بھی عطا فرمایا اور اسے اپنے نبی کو بھی عطا فرمایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زکریا نے، جو کہ اکثر معبد کے اندر بیٹھ کر کے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے، جب ان کو کچھ مشکلات، جب ان کو کچھ پریشانیاں آتی تو پروردگار عالم سے خلوت میں، تنہائی میں مناجات کرتے تھے۔ مصلی بچھا لیا، ایسے ہی گئے صحرا میں بیٹھ گئے، عبادت گاہ پہ گئے، اپنا جا کر کے بیٹھ کر کے مناجات کرنے لگے، دعائیں کرنا، ساری چیزیں۔ تو پروردگار عالم نے انہیں الہام کیا 5 اسما کا، بس میں مختصر کروں گا اپنی بات کو۔ 5 اسما کو الہام کیا، اور وہ 5 اسما اسماء پنجتن پاک علیہ السلام تھے۔ الہام فرمایا اور کہا کہ زکریا، ان ناموں کے ذریعے سے تم ہمارا ذکر کیا کرو، ان ناموں کے توسل اور وسیلے سے ہماری بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا کرو، تمہارے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ یعنی فرشتے نے کہا خدا کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ اکثر اس نام کا ورد جناب زکریا کیا کرتے تھے۔ علی و فاطمہ اور حسنین اور پیغمبر خدا کا یہ نام اکثر جو ہے اپنی زبانوں پر لیتے رہتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی یہ 4 نام لیتے تو ان کے دل شادمانی سے بھر جاتے تھے، انہیں خوشی اور مسرت محسوس ہوتی تھی۔ مگر جب یہ نام امام حسین کو لیتے تو انہیں عجیب طریقے سے ایک درد محسوس ہوتا تھا، انہیں عجیب طریقے سے ایک حالت ان کی پیش ہوتی تھی کہ دل اور ان کا دماغ قابو میں نہیں رہتا تھا۔ اس کیفیت کو مسلسل جناب زکریا نے محسوس کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیا کہ خدایا کیا مسئلہ ہے کہ جب میں ان 4 ناموں کو لیتا ہوں تو میرے درد اور میرے ہم و غم برطرف ہو جاتے ہیں، مگر جب میں اس 5ویں نام کو لیتا ہوں تو میرے دل کے اندر ایک عجیب طریقے کا درد اٹھتا ہے، ایک الگ طریقے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک سوزش میرے دل کے اندر کیا ہے پیدا ہوتی ہے، اٹھتی ہے، اور میں اپنے آپ میں نہیں رہتا اور میری آنکھیں برسنے لگتی ہیں، میرے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی قدر، یہ اشک وہی ہے کہ جسے امام نے امام حسین کے لیے کہا، یا ابرتا کل مومن، اے ہر مومن کی آنکھوں کے اشک۔ جب امام حسین نے بابا کو اس جملے کو کہتے ہوئے سنا تو بابا سے پوچھا، آنی یا ابتا، اے میرے بابا کیا آپ مجھے مومنوں کی آنکھوں کا اشک کہہ رہے ہیں؟ فقالا نام یا بنیا، ہاں میرے بیٹے تم۔ لا یذکرک مؤمن، کوئی بھی مومن اے حسین تمہیں یاد نہیں کرے گا مگر تمہارے یاد سے اس کی آنکھوں میں اشک جاری ہو جائیں گے، مگر وہ تمہیں گریا کرے گا۔ عام مومنوں کی بات کیا ہے، انبیاء نے حسین کی مصیبت پر گریا کیا ہے۔ جناب زکریا نے جب یہ پیش کیا تو عزیزان گرامی قدر ایک تفصیل کو پیش کیا گیا ان کے سامنے، کاف ہا یا عین صاد کی تفصیل کو۔ پروردگار عالم نے فرشتے کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جا کر کے یہ تفصیل انہیں بیان کر دو۔ کاف سے مراد کربلا ہے، ہاں سے مراد ہلاکت عطرت طاہرہ ہے، یا سے مراد یزید ملعون ہے، عین سے مراد کیا ہے، عطش عطرت طاہرہ ہے، عطش حسین ہے، اور صاد سے مراد صبر حسین ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب ان تمام چیزوں کو ذکر کیا تو پروردگار عالم نے لعنت فرمائی ہے حسین کے قاتل کے اوپر۔
حسین کے دشمن کے اوپر، اور کہا کہ زکریا یہ جو 5واں نام تم لے کر کے اپنے دل میں درد محسوس کرتے ہو، یہ ہمارے آخری حبیب کا بیٹا ہوگا، ہمارے آخری حبیب کا نواسا ہوگا، جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا زمین کرب و بلا پر شہید کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ آمادہ گریہ ہو گئے، اور گریہ کرنا بھی چاہیے۔ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ عَلَى مِثْلِ الْحُسَيْن، حسین جیسے انسان پر رونے والی آنکھوں کو رونا چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زکریا نے جب ان تمام مطالب کو، ان باتوں کو سن لیا، تو ایک مرتبہ جناب زکریا نے فرشتہ الہی سے کہا، مخاطب ہو کر کے پروردگار عالم کو پکارا کہ اے میرے خدا، کیا تو حبیب جیسے، نبی جیسے، رسول جیسے عظیم شخصیت کی، جس سے تو بہت محبت کرتا ہے، جسے ہمارے سروں کا تاج بنائے گا، کیا تو اس کے دل کو حسین کے درد سے مبتلا کرے گا؟ کیا تو علی و فاطمہ کے دل کو حسین کی مصیبت سے مبتلا کرے گا؟ عزیزان گرامی قدر، یہ باتیں تمام ہو گئیں۔ اس کے بعد جناب زکریا نے کہا، خدایا تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس بڑھاپے میں، مجھے اس بزرگی میں ایک اولاد عطا فرما۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زکریا نے اولاد کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد عجیب و غریب دعا کیا ہے جناب زکریا نے۔ بس میں نے مسائب کو تمام کیا، آخری فقرات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب زکریا نے کہا، مجھے ایک اولاد عطا فرما، اور اس اولاد کے ذریعے میرے سینے کو عشق و محبت سے پر کر دے، بھر دے۔ عزیزان گرامی قدر، اور اس محبت کے بعد میری اس اولاد کو مجھ سے چھین لے، تاکہ میں اس درد کو محسوس کر سکوں جو درد محمد مصطفیٰ کو ہوگا، جو درد علی مرتضیٰ کو ہوگا، جو درد زہرا کو ہوگا۔ میں کہوں گا، اے زکریا، یہ دعا کرنا کتنا آسان ہے، مگر تم نے اپنی دعا میں ایک اولاد کو طلب کیا، اس ایک اولاد کے ذریعے سے تم اپنے دل کے درد کا مداوع کرنا چاہتے ہو، مگر ہائے کربلا میں 72 حسین، ہائے کربلا میں 72 بنی ہاشم، ایسے ایسے چاند و سورج کو حسین نے قربان کیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایسے ایسے بنی ہاشم کو ذبح کر دیا گیا، عزیزان گرامی قدر، کہ زمین پر جن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے جب امام سید سجاد سے پوچھا گیا کہ اتنا گریہ کیوں فرماتے ہیں، تو امام زین العابدین نے کہا، ایسا اے شخص، یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے یعقوب کو ایک یوسف عطا کیا، یعقوب نے ایک یوسف کو کھو کر اپنی پوری زندگی گریہ کیا، بکا الی 40 سنہ، 40 سال تک روتے رہے، ہائے میں نے حسین جیسے بابا کو، عباس جیسے چچا کو، علی اکبر جیسے بھائی کو، قاسم جیسے بھتیجے کو کھویا ہے۔ میرا گریہ اتنا طویل کیوں نہ ہو، صبح قیامت تک اگر خدا نے مجھے زندہ رکھا تو میں حسین اور اولاد حسین پر گریہ کرتا رہوں گا۔ میرا غم لا محدود و لا منتہا ہے، میری مصیبتیں انبیاء کی مصیبتوں سے زیادہ ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَىٰ آبَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من آوانہ وانصارہ ومن خیر اتباعہ وشیعتہ۔ پروردگار عالم، چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقے، بالخصوص حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے صدقے اور طوفیل
परवरदिगार बिलखुसूस बानी मजलिस, साहिब मजलिस और बिलउमूम यहाँ पर जितने भी मोमिनीन, जितने भी हमारे अज़ीज़ व अक़रबा अइज़्ज़ा मोहतरम सामईन यहाँ बैठे हुए हैं, परवरदिगार तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार आलम इनके मरीज़ान को शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार आलम इनके दरमियान जो भी बीमार हैं, जो भी परेशान हैं, उनके मरज़ और उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को सबकदोश फरमा। खुदाया जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमा। परवरदिगार आलम जिस मोमिन के लिए किसी भी तरीके से